السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو آب حیات کے بارے میں بتاؤں گی۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ معلوماتی اور دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیے گا۔ جب حیات مرید نے مرشد کو اچھے موڈ میں دیکھا تو باادب ہو کر بیٹھ گیا۔ بولا، اے میرے مرشد، مجھے ارک حیات کے متعلق کچھ تو بتائیے۔ کس کو آب حیات کہتے ہیں اور اس کا پانی چشمہ گڑتا کہاں سے ہے؟ مرشد نے گہری نظر سے مرید کی طرف دیکھا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر ہو گئی تو مرید کو یوں لگا جیسے اس نے اپنے مرشد کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ پھر ڈرتے ڈرتے بولا، حضرت جی، اگر میرے سوال سے آپ کو کوئی ناراضگی ہوئی ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ ایک لمبی ہو کے بعد مرشد نے نرمی سے بولا، نہیں، میں ناراض تو نہیں ہوا، مگر فکر مند ضرور ہوں۔ میں نے جب یہ سوال اپنے مرشد سے کیا تھا تو ہمارے درمیان 12 سال کی طویل جدائی پڑ گئی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں تمہاری یہ طویل جدائی برداشت کر سکوں گا یا نہیں۔ اس دوران اگر میری اجل آ گئی تو کہیں تمہاری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ بیٹا، یہ ارک حیات یا آب حیات یہ الفاظ میں نہیں سمجھایا جا سکتا، اس لیے میرا مرشد تو آب حیات کے چشمے کے کنارے کھڑا کر کے اس میں انگلی ڈبو کر دکھایا کرتا تھا۔ میں نے یہ سوال اپنے مرشد سے ان کی جوانی میں پوچھ لیا تھا۔ تم نے بہت دیر کر دی، خیر، اللہ بہتر کرے گا۔ میں تمہیں ایک پودا دکھاتا ہوں۔ تم نے ایک چھوٹی سی شیشی لینی ہے اور جب یہ شیشی بھر جائے تب میرے پاس واپس آنا ہے۔ یہ ارک ہی ہماری آنکھوں میں حیات کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرے گا۔ یاد رکھنا، ایک پھول سے صرف ایک قطرہ رس نکلتا ہے اور اگر شیشی فوراً بند نہ کرو تو فوراً اڑ بھی جاتا ہے، اور یہ بہتا جنگل میں کہیں کہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد مرشد نے ایک درمیانے سائز کی شیشی اپنے مرید کو پکڑا اور اسے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ایک پودے کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، تو ایک پودے کے ساتھ ایک پھول اور ایک پھول میں ایک قطرہ، اسے 12 سال لگ گئے بوتل بھرنے میں۔ جس دن اس کی بوتل بھری وہ اس کے لیے ایک نئی زندگی کی نوید تھا۔ ایک طرف وہ پھولے نہیں سما رہا تھا تو دوسری طرف اسے بار بار یہ خیال ستا رہا تھا کہ اگر اس دوران مرشد اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کی محنت ضائع چلی جائے گی، کیونکہ آب حیات چشمہ تو صرف مرشد کو ہی پتا تھا۔ وہ خیالات میں چلتا تو کبھی دوڑتا، اپنے مرشد کے ٹھکانے کی طرف رواں دواں تھا۔ مرشد کے ڈیرے پر نظر پڑنا تھا کہ وہ بے تاب ہو کر چلایا، میرے مرشد، اے میرے مرشد، دیکھ، میں اپنی تپسیا میں کامیاب رہا، میں بوتل بھر لایا ہوں۔ اس کی آواز پر مرشد اپنی جھونپڑی سے باہر نکلا۔ 12 سالوں نے اس کی کمر دھری کر دی تھی، مگر وہ بھی مرید کی کامیابی پر خوش نظر آ رہا تھا۔ اپنے مرشد پر نظر پڑنا تھی کہ مرید بے اختیار دوڑا اور یہی بے احتیاطی اسے مہنگی پڑ گئی۔ ٹیڑھے بیڑھے رستے پر قدم کا سٹکنا تھا کہ مرید لڑکھڑایا، ارک سے بھری شیشی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ڈھا سے پتھر پر لگی اور چورا چورا ہو گئی۔ بے اختیار مرید کی چیخ نکل گئی، میرے مرشد، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میری محنت ضائع ہو گئی، میرے 12 سال کی مشقت مٹی بن گئی، میرے مرشد، میں تباہ ہو گیا۔ مرشد اپنے مرید کو چھوڑ کر اندر گیا اور ایک چھوٹی سی شیشی لایا جس میں اس کے روتے سسکتے مرید کے آنسو بھرنا شروع کر دیے اور وہ شیشی بھر لی۔ اب مرید رو رہا تھا تو مرشد ہنس رہا تھا، میرے مرشد، میری زندگی برباد ہو گئی اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ مرشد اسے اندر لے گیا اور بکری کے دودھ کا پیالہ پینے کو دیا۔ پھر اس نے اس چھوٹی شیشی کو کھولا اور اس میں مرید کے آنسو تھے، اور اپنی انگلی کو ان سے اکیلا کر کے کہا، یہ ارک حیات ہے، اور پھر آنسو میں ڈب ڈباتی اس کی آنکھوں کو چھو کر کہا، یہ ہے آب حیات کے چشمے۔ یاد رکھو، اللہ نے انسان کو ان آنسوؤں کے لیے ہی پیدا کیا ہے، انہی میں زندگی چھپی ہوئی ہے۔ کچھ اس کی محبت میں زاروں قطار روتے ہیں، جیسے انبیاء جب اپنی ذرا سی خالدی سے گراتے ہیں اور انہیں ٹوٹتے اور اپنی محنتیں ضائع ہوتے دیکھتے ہیں۔
تو تیری طرح بلبلاتے ہیں۔ جس طرح پانی نکلنے اور نکالنے کے مختلف طریقے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی ان کی تباہی کے تحت ان آنسوؤں کا سامان اکٹھا کیا گیا ہے۔ یاد رکھو، آسمان پر بھرنے والے بہت سارے ہیں، شیشے کسی کے نہیں ٹوٹتے۔ آسمان والوں کے مٹکے ہر دم بھرے رہتے ہیں، وہاں مٹکے ٹوٹنے کے اسباب نہیں رکھے گئے۔ ان کے رونے میں تسبیح ہے، پچھتاوا نہیں ہے۔ ہمیں اس مقصد سے بنایا گیا ہے۔ پھر اس دنیا کے ٹیڑھے میڑھے رستوں پر ہاتھ میں تقوی کی بوتل دے کر دوڑایا جاتا ہے، اور جب ذرا بے احتیاطی سے وہ کئی سالوں کی محنت ختم ہو جاتی ہے اور ہم پچھتاتے ہیں اور زاروں قطار روتے ہیں، تو اللہ فرشتوں کو اسی طرح ہمارے آنسو سمیٹنے پر لگا دیتا ہے، جس طرح آج میں نے تیرے آنسو شیشی میں جمع کیے۔ یہ وہ پانی ہے جس سے جہنم کی آگ بھی ڈرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے حشر کا نقشہ کھینچا ہے کہ جہنم کی آگ فرشتوں کے قابو میں نہیں آ رہی ہوگی اور میدان حشر میں باغیوں کی طرف پھنکارے مارتے ہوئے لپکے گی۔ فرشتے اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے تو اللہ پاک جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمائیں گے، وہ پانی لاؤ، اور پھر اس پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے اور آگ پیچھے سمٹتی جائے گی یہاں تک کہ اپنی حد میں آ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سا پانی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے شوق میں، اللہ کے خوف سے رونے والے آنسو ہوں گے جو اللہ نے آگ پر حرام کر رکھے ہیں۔ یہی وہ آب حیات ہے جس کی بشارت انسان کو دی گئی ہے کہ اس کے چشمے اس کی اپنی ذات کے اندر ہیں۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی زیادہ معلوماتی لگی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔